السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جہیز کا مروجہ طریقہ اور اس کی تباہ کاریاں، اس مضمون کو آپ بھی سنیں اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق علیہ۔ مشکات صفحہ نمبر 267، کتاب النکاح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص بھی تم میں سے جماع، نکاح اور اس کے موجبات و لوازمات مراد مہر اور نار و نفقہ وغیرہ کی طاقت رکھتا ہو، اس کو نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نکاح اجنبی عورت پر نظر پڑنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کو روزے رکھنا چاہیے کہ یہ اس کے لیے جوش شہوت میں کمی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جس فطرت، طبیعت اور عادت کے مطابق پیدا فرمایا ہے، دین اسلام میں اس کا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے۔ مثلا ہر انسان کی فطرت میں جنسی خواہش اور شہوت موجود ہے، تو دین اسلام میں اس کی تکمیل کا جائز راستہ نکاح قرار دیا گیا ہے۔ پھر چونکہ جنسی خواہش ہر ایک کی فطری ضرورت ہے، اس لیے اس کی تکمیل کا جو ذریعہ ہے یعنی نکاح، دین اسلام نے اس میں ہر ایک کے لیے اتنی سہولت پیدا کر دی کہ شاید ہی اس سے زیادہ آسان اور کوئی معاملہ ہو۔ دین اسلام نے نکاح کو جتنا آسان رکھا، کسی اور مذہب میں وہ بات نہیں کہ محض دو شرعی گواہوں کی موجودگی میں چند لفظوں ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ، خیر القرون میں اتنی ہی آسانی سے نکاح کا عمل ہوتا تھا، چنانچہ اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ ابو نعیم کے حوالے سے منقول ہے کہ حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما مواخات کے قاعدے سے بھائی بھائی تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کسی جگہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا پیغام لے کر گئے اور حضرت سلمان کے فضائل بیان فرما کر انہیں بتایا کہ سلمان آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو لڑکی والوں نے کہا کہ سلمان سے شادی کروانے کو تو ہم تیار نہیں، البتہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ سے شادی کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے، پھر اسی وقت نکاح فرما کر باہر آئے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو صورتحال بتا کر ایک طرح کی شرمندگی کا اظہار فرمایا۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ مجھ سے کیوں شرماتے ہیں؟ وہ تو مجھے آپ سے شرمانا چاہیے، کیونکہ میں اس لڑکی کو پیغام دے رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں رکھی تھی۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 74۔ یہ واقعہ ایک نمونہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے یہاں نکاح کے سلسلے میں سادگی و آسانی کا، جہیز کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت۔ لیکن افسوس صد افسوس، شریعت نے نکاح کے باب میں جتنی سہولت رکھی اور شادی کو جتنا سادہ بنایا، ہم نے اسے بعض بیہودہ، جاہلانہ بلکہ کافرانہ رسومات اور خرافات کو خواہ شامل کر کے اتنا ہی مشکل بلکہ مشکل ترین بنا دیا۔ بدقسمتی سے غیروں کی طرح ہمارے یہاں بھی اب نکاح جہالت و ضلالت کی وجہ سے خرافات اور رسومات کا مجموعہ بن گیا۔ اس وقت ہمارے سماج میں نکاح کے موقع پر جو خرافات پائی جاتی ہیں، ان میں سر فہرست ایک بہت ہی قبیح اور نہایت بری رسم جہیز ہے۔ حالانکہ فی نفسی یہ جہیز کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ عربی لغت میں لفظ جہازہ کے معنی ہے مہیا کرنا اور تیار کرنا۔ عرف عام میں شادی کے موقع پر باپ بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت یا سہولت کا جو سامان دیتا ہے، اسے جہاز العروس کہتے ہیں۔
ہمارے یہاں اسی کو جہیز کہتے ہیں۔ شرعاً اس کا لین دین نہ تو حرام اور ناجائز ہے اور نہ ہی واجب اور ضروری۔ واقعہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن کو اس کا والد یا دیگر رشتہ دار دلہا اور اس کے اقربا کے مطالبے اور جبر کے بغیر اپنی مرضی اور خوشی سے بطور تحفہ یا صلہ رحمی اور حسن سلوک کی نیت سے جو کچھ دینا چاہے تو یقیناً اس کی گنجائش ہے، مگر اس کی مالکہ دلہن ہے اور وراثت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جہیز کا لالچ ذریعہ ہلاکت ہے، لیکن باقاعدہ جہیز کے لالچ میں شادی کی جائے یا اس کا مطالبہ کیا جائے اور خود باپ بھی زبردستی اور محض ریاکاری کے طور پر اپنی حیثیت سے زیادہ یعنی قرض لے کر سامان جہیز کا انتظام کرے، جیسا کہ آج کل جاہل سماج میں ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ طریقہ شرعاً و عقلاً حرام اور ناجائز ہونے کے ساتھ دینی، دنیاوی اور سماجی اعتبار سے بھی بہت سی خرابیوں اور تباہ کاریوں کا ذریعہ ہے۔ ایسی شادی عموماً خانہ آبادی کے بجائے خانہ خرابی کا ذریعہ ہوتی ہے، جس کا اشارہ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره أو يحسن فرجه أو يصل رحمه بارك الله فيها وبارك لها فيها۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30، المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168، والشامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے محض اس کی دنیاوی عزت و شہرت کی وجہ سے شادی کرے گا کہ اس کی بدولت مجھے بھی عزت اور شہرت مل جائے، تو عزت دینے والا مالک اس بری نیت کی وجہ سے اس کی ذلت میں اور اضافہ فرما دے گا۔ اور جو شخص کسی عورت سے محض اس کے مال و دولت اور جہیز کے لالچ میں شادی کرے گا، جیسا کہ بعض لوگ باقاعدہ مطالبہ اور سامان جہیز کی فہرست تو پیش نہیں کرتے، لیکن دولت مند گھرانے میں اسی لالچ میں رشتہ طے کرتے ہیں کہ بغیر مانگے بھی بہت کچھ مال و سامان مل ہی جائے گا، تو اس لالچ کے نتیجے میں زمین و آسمان کے خزانوں کا خالق و مالک اس لالچی کو مالداری کے بجائے محتاجی کی سزا سے دوچار کرے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اور جو شخص کسی اعلیٰ حسب نسب والی عورت سے محض خاندانی اور نسبی برتری حاصل کرنے کی نیت سے شادی کرے گا، تو اللہ رب العزت اس پر پستی اور ذلت کا عذاب مسلط کر دے گا، جس کے نتیجے میں وہ شخص اپنی بیوی کا غلام اور اس کے خاندان کے سامنے بے حیثیت بن کر رہ جائے گا۔ لیکن جو شخص کسی عورت سے اس کی نیکی اور دینداری کی بنیاد پر اس نیت سے نکاح کرے کہ تکمیل شہوت کے بعد نگاہیں نیچی رہیں اور شرمگاہ بھی محفوظ رہے، اور صلہ رحمی کرے یعنی پاک دامنی اور صلہ رحمی کی نیت سے نکاح کیا، تو پھر یہ نکاح زوجین کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور خانہ آبادی بلکہ دارین کی کامیابی کا سبب ہے۔ اس روایت سے جہاں یہ سبق ملا کہ نکاح نیک نیتی سے کرنا چاہیے، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بد نیتی یعنی مال و دولت اور جہیز وغیرہ کے لالچ میں نکاح کرنے کا انجام تباہ کاری اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ جہیز کا مطالبہ رشوت اور ذریعہ لعنت ہے، اس کے باوجود لوگ جہیز کا صرف لالچ ہی نہیں رکھتے بلکہ اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ ان پر یہ شعر خوب صادق آتا ہے: عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ ایک ایسے ہی لالچی نے نکاح سے قبل اپنی بننے والی دلہن سے کہا کہ کیا تمہارے والد کی حیثیت ہے مجھے کار دینے کی؟ اس نے بڑا بہترین جواب دیا کہ میرے باپ کی حیثیت تو پلین دینے کی ہے، کیا تیرے باپ کی حیثیت ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ جواب سن کر وہ شخص شرمندہ ہو گیا۔ یاد رکھو کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں سے گھوڑے، جوڑے اور
اور سلامی کے نام پر رقم وصول کرنا یا ان سے سامان جہیز کا مطالبہ کرنا، خواہ صراحتاً ہو یا اشارتاً، براہ راست ہو یا بالواسطہ، بہرحال یہ شریعت اور شرافت کے خلاف ہونے کے ساتھ رشوت اور ذریعہ لعنت بھی ہے، کیونکہ اصلاً و شرعاً عورت کو اللہ رب العزت نے محبوب مطلوب اور مرد کو طالب بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نکاح اور اس کے بعد کی تمام مالی ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے، عورت پر نہیں۔ دیکھیے، مہر مرد پر ہے، عورت پر نہیں۔ اسی طرح دعوت ولیمہ دولہے کی طرف سے مسنون ہے، دلہن والوں کے لیے دعوت طعام کی گنجائش تو ہے مگر مسنون نہیں۔ پھر عورت جب تک نکاح میں رہے سارے زندگی اس کی ضروریات کا انتظام کرنا شوہر کے ذمے ہے، بیوی کے ذمے نہیں، جس کی طرف قرآن کریم نے یوں اشارہ فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، سورہ نساء۔ اور تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں وہ عورتیں جو ان محرمات مذکورہ در آیات کے علاوہ ہیں کہ تم اپنے مالوں کے بدلے طلب کرو۔ معلوم ہوا کہ تم طالب ہو اور وہ مطلوب، لہٰذا تم صرف اسی کو طلب کرو، اس کے علاوہ کچھ اور جہیز اس سے یا اس کے والد وغیرہ سے طلب مت کرو۔ اس کی محبوبیت اور مطلوبیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے اور اس کی ضروریات کا انتظام کیا جائے، نہ کہ اس سے مطالبہ کیا جائے۔ چنانچہ شریعت نے نکاح کے بعد ہر طرح کی مالی ذمہ داری مرد پر عائد کی ہے، اور مذکورہ حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے لطیف انداز میں مردوں ہی سے خطاب فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کی مالی اور جسمانی ہر اعتبار سے طاقت اور طلب رکھتا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ بالغ اور اتنے مال کا مالک ہو جس سے وہ اپنی دلہن کا بذات خود مہر اور نان و نفقہ وغیرہ برداشت کر سکے، تو اسے نکاح کرنا چاہیے۔ صاحبو، غور کرنے سے جو بات قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں نکاح کا تصور اسی وقت قائم ہوگا جب لڑکا کھانے کے ساتھ کھلانے کے لائق ہو جائے اور ذمہ داریوں کے نبھانے کے قابل ہو جائے۔ اس کے برعکس اسلامی تعلیمات میں یہ تصور کسی بھی مقام پر ابھر کر سامنے نہیں آتا کہ لڑکی یا اس کے والدین قیمتی جہیز اور بھاری بھاری ساز و سامان کے مالک نہ ہو جائے تب تک وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ جہیز کے سلسلے میں ایک عرب بزرگ کا تاثر۔ اس سلسلے میں عرب کے ایک بزرگ کا عبرتناک تاثر حضرت شیخ الاسلام علامہ محمد تقی عثمانی مدد ظلہ العالی نے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ چند سال پہلے شام کے ایک بزرگ شیخ عبد الفتاح یہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ اتفاق سے ایک مقامی دوست بھی اسی وقت آ گئے، اور جب انہوں نے ان بزرگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میری 2 بیٹیاں شادی کے لائق ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ ان کی شادی کے اسباب پیدا فرما دے۔ شیخ نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ رشتہ تو دونوں کا ہو چکا ہے، لیکن میرے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہ ان کی شادی کر سکوں۔ شیخ نے یہ سن کر انتہائی تعجب سے پوچھا، آپ کی لڑکیاں ہیں یا لڑکے؟ کہنے لگے کہ لڑکیاں ہیں۔ تب شیخ نے سراپا تعجب بن کر کہا کہ لڑکی کی شادی میں مالی وسائل کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس انہیں جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شیخ نے پوچھا کہ یہ جہیز کیا ہوتا ہے؟ اس پر حاضرین مجلس نے انہیں بتایا کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ باپ شادی کے وقت اپنی بیٹی کو زیورات، کپڑے، گھر کا اثاثہ اور بہت سا ساز و سامان دیتا ہے، اسے جہیز کہتے ہیں، اور جہیز دینا باپ کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بغیر لڑکی کی شادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور لڑکی کے سسرال والے اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شیخ نے یہ تفصیل سنی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا بیٹی کی شادی کرنا کوئی جرم ہے جس کی یہ سزا باپ کو دی جائے؟ ذکر و فکر جہیز کے خطرناک نتائج۔ واقعی جہیز کا یہی مروجہ طریقہ غیر شرعی ہونے کے ساتھ بہت ہی تشویشناک اور شرمناک ہے۔
کیونکہ اس کے نتائج بڑے ہی خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ یہی وہ غیر شرعی رواج ہے جو آج نہ جانے کتنی غریب اور نادار لڑکیوں کے نکاح کی راہ میں سنگے گرا کی طرح حائل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال کے علاوہ حسن و جمال اور نیک اوصاف و خصائل اور مختلف کمالات سے آراستہ و پیراستہ بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود وہ ازدواجی زندگی سے اس لیے محروم ہیں کہ ان کے یا ان کے والدین کے پاس لڑکے والوں کے ناجائز مطالبات پورے کرنے کے لیے مال و دولت میسر نہیں۔ اس کے نتیجے میں بے شمار لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی رہتی ہیں اور بیواؤں کی طرح نا امیدی کی زندگی گزار کر عمر کی اس منزل تک پہنچ جاتی ہیں جس میں نہ کوئی عموماً ان کا پرسان حال ہوتا ہے، نہ کوئی مناسب رشتہ ملتا ہے۔ نتیجتاً بعض اوقات ان کا قدم یا تو زنا کاری کی طرف یا پھر خودکشی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اسی پس منظر میں ایک شخص نے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا کہ حضرت میری 4 لڑکیاں ہیں جن کی شادی کی عمر ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ وہ ہر طرح سے لائق بھی ہیں، لیکن میرے پاس ایک فرمائشی جہیز کا انتظام نہیں، جس کی وجہ سے میری بیٹیاں میری مجبوریاں بن گئی ہیں۔ آپ مسلم پرسنل بورڈ کے صدر ہیں، بتلائیے میں کیا کروں؟ ایک آدھ لڑکی ہوتی تو ممکن تھا کہ میں جہیز کے ناجائز مطالبات پورے کر دیتا، مگر یہاں 4 بیٹیاں ہیں اور سبھی کے مطالبات پورے کرنا میری ہمت اور طاقت سے باہر ہے، لہٰذا آپ اجازت دیں تو میں اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ خط پڑھ کر حضرت لرز گئے اور آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ مستفاد از خطبات اسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71۔ جہیز سے نجات کیسے پائیں؟ ان حقائق سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ جہیز کے ناجائز رسم و رواج سے سماج میں کتنی خطرناک تباہ کاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ سماج کو اس سے نجات دلانے کے لیے اس کے سد باب کی سنجیدگی کے ساتھ کوششیں کی جائیں، اور اس سلسلے میں 3 طبقوں کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں: علماء، امراء، نوجوان۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تقریر و تحریر اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سماجی اصلاحی تنظیمیں اپنے پلیٹ فارم سے نکاح کی سادگی اور جہیز وغیرہ کی برائی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں موقع بہ موقع بیان کریں اور ایک ذہنی فضا تیار کریں اور عوام کو بتلائیں کہ یہ جہیز کا موجودہ نمائشی طریقہ خاص ہندوانہ رسم ہے، اور دولت کی نمائش صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور بے ایمانوں کے یہاں وراثت کا تصور نہیں ہے، لہٰذا وہ بیٹی کو شادی کے موقع پر جہیز کی شکل میں مال و اسباب دے دیتے ہیں۔ افسوس کہ آج ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں نے بھی لڑکیوں کو وراثت دینا چھوڑ دیا۔ عاجز کے خیال ناقص میں تو اس کی ایک نقد سزا یہ ملی کہ جہیز کی لعنت ہم پر مسلط کر دی گئی۔ اس لیے وراثت کو رواج دے کر جہنم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جہیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور جن تقریبات میں جہیز کا لین دین ہو ان میں شرکت کرنے سے مکمل گریز کریں تاکہ انہیں اس کی قباحت کا کچھ نہ کچھ احساس ہو جائے۔ اسی کے ساتھ امراء اور صاحب ثروت لوگ بھی اپنی شادیوں کو سادگی سے انجام دینے کا اہتمام کریں، تو اس سے سماج کے دوسرے متوسط اور غریب طبقے پر بھی اچھے اثرات پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر غریب آدمی شادی کرتا ہے تو دنیا کو یہ کہنے کا موقع ہے کہ اپنی غربت پر سادگی کا پردہ ڈال رہا ہے، دینے کو کچھ ہے نہیں تو بیچارہ سادگی کی آڑ لے رہا ہے۔ لیکن اگر مالدار سادگی کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ ایک شاندار مثال قرار پاتی ہے۔ پھر اس کا اکثر تعلق چونکہ نوجوانوں سے ہے، اس لیے ہمارے نوجوان سماج کو اس نحوست سے پاک کرنے کے لیے اللہ کی تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہمت کر کے آگے بڑھیں اور اپنی دلہن ہی کو سب سے بڑا جہیز سمجھ کر یہ عزم کر لیں کہ یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ اس طرح اگر سماج کے یہ تینوں طبقے اپنی اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ بیدار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ سماج کی بہت سی خرابیاں اور تباہ کاریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ حق تعالیٰ ہمارے سماج کو ہر طرح کی خرافات اور رسومات سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔